ہیں دولت ایک دن ختم ہونے والی ہے, دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے, یہاں سے لے کر کیا جاؤ گے؟ ارے حلال کمایا ہوا جب ساتھ نہیں لے جاؤ گے تو حرام کمایا ہوا کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ ذرا سوچو تو صحیح, ذرا تصور تو کرو. یہ کوئی مقرر نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے, یہ کوئی معمولی انسان نہیں کہہ رہا ہے, یہ تمہارے اور میرے نبی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ سود خور لوگ اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے وہ نشے میں ہے, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. جیسے وہ پاگل ہے, حالانکہ وہ پاگل نہیں ہوں گے. جیسے وہ آصف زدہ ہیں, وہ آصف زدہ نہیں ہوں گے. ذرا سوچئے آج کس طریقے سے اللہ اکبر سود کو پرموٹ کیا جا رہا ہے, بیاج کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے شاید اسی دور کے لیے کہا گیا تھا جو سود سے بچنے کی کوشش کریں گے سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا, سود کا گرد و غبار ان تک پہنچ کر کے رہے گا. آج ایسا تو نہیں کہ ہم اسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. سود لین دین مسلم آبادیوں میں اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگوں کو خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم حرام کما رہے ہیں. ایک بات مجھے یاد آئی آگے بڑھنے سے پہلے, اس حدیث کو میں آگے بڑھاؤں اس سے پہلے بیچ میں ایک روایت یاد آئی. میرے بھائیوں ذرا سوچو, ذرا غور کرو. آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا, آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا جب کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور سفر حج میں مر جائے. اللہ اکبر. سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ سفر حج میں مرنے والے کی شان کیا ہے؟ نمبر ایک, جو حج کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. حج کرنے والے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حتیٰ کہ حاجی کی شان یہ ہے کہ حاجی 700 ایسے لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا. حاجی کی شان یہ ہے. اللہ اکبر. لیکن کوئی حاجی بنے تو صحیح, حاجی سب کہلاتے ہیں. حاجی ہے کتنے؟ جو واقعی حاجی ہوگا وہ 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا. حاجی کا ٹائٹل پانا آسان ہے, حاجی بن جانا آسان نہیں ہے. اللہ اکبر. سنو سنو, غور سے سنو, اللہ کے بندو توجہ سے سنو. اللہ اکبر. حج کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے, حج کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے. حج کرنے والا 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا, وہ شفیع بنے گا, اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ اکبر. اور اگر کوئی خوش نصیب سفر حج میں مر جائے, سفر حج میں مر جائے تو جب تک دنیا قائم رہے گی, جب تک چاند سورج نکلتے رہیں گے, جب تک عرفات کے میدان میں حج ہوتا رہے گا, جو سفر حج میں مر گیا قیامت تک ہر سال اللہ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک روایت میں آیا ہے اس کا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا جائے گا جو قیامت تک اس کے لیے حج کرتا رہے گا. بولو سفر حج میں مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ مگر اب سنیے, دل کے کانوں سے سنیے, ذرا غور سے سنیے. اللہ اکبر. ایک قافلہ سفر کر رہا تھا. سفر کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھا حج کے سفر میں تو انہوں نے کیا دیکھا, ایک بندے کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا انتقال ہو گیا سوچا حاجی ہے, حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا, ابھی کعبے تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. حاجی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا گیا. جب کپڑا ڈھانک دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے سوچا چلو غسل دے دو, چلو کفن پہنا دو تاکہ ہم ان کو دفن کر سکیں. جیسے ہی غسل دینے کے لیے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا, گدھے کی شکل اختیار کر گیا. اللہ اکبر. پورے قافلے میں کوہرام مچ گیا, پورا قافلہ بے چین ہو گیا. ارے سفر حج میں مرنا تو بڑی سعادت کی بات ہے, لیکن سب رونے لگے, سب بے چین ہونے لگے, دعا کرنے لگے اور دعا کرتے تھے یا اللہ تو کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا, سفر حج میں مرنے والا اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا. اللہ اکبر. تو کسی کی آنکھ لگی تو خواب میں ارشاد فرمایا گیا تم اس کے گدھے کی طرح چہرہ ہونے پر افسوس اور تعجب کرتے ہو, یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا چہرہ سفر حج میں بھی آخر گدھے کی طرح کیوں ہو گیا. جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ سود کے پیسے سے حج پہ آیا تھا اور یہ سود کا کاروبار کرتا تھا, اس لیے بطور عبرت اس کی شکل کو گدھے کی طرح کر دی گئی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں, دنیا
دنیا دنیا دنیا کی محبت، دنیا کا مال. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے یہاں تک کہ تم قبروں کے گڑھوں تک پہنچ گئے. مال کی محبت سے نکلو. مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال کی محبت میں مذہب و مسلک کا سودا کرنا برا ہے، آخرت کو فروخت کرنا برا ہے. یاد رکھیے یہ دنیا ہے. ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہیں، 99% لوگ اچھے سے سن رہے ہیں. 1% لوگ اگر گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ میں ان کے ایمان اور عقیدے پہ چھوڑتا ہوں. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وجود کے ہونے کی گواہی میں چلم چاٹ کرتے ہیں، انہیں کرنے دیجئے. میری توجہ 1% لوگوں کی طرف نہیں، میری توجہ ان 99% خوش نصیبوں کی طرف ہے جو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. 1% لوگوں میں چاہے زمین پہ بیٹھے لوگ ہوں، چاہے منبر پہ بیٹھے لوگ ہوں، جو گڑبڑ کرے ان کو کرنے دیجئے. آپ سنیے، اب اس 1% میں سے بھی 50% اس میں سے بھی ادھر آ گئے ہیں اور ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں. آدھا % اس میں سے اب لوگ اگر کچھ ہیں ان کو کرنے دے وہ جو کر رہے ہیں. لیکن غور سے سنیے، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہم جھوٹ بول کے مال کما لیں، ہم سود کے ذریعے مال کما لیں، ہم چوری کے ذریعے مال کما لیں، کسی ذریعے مال کما لیں، تھوڑا ذرا غور کیجئے. اگر ہم پیور حلال کے ذریعے بھی مال کمائیں تو مجھے بتائیے مال کس سے وفا کرتا ہے؟ جو ہم سے وفا کرے گا. ایک بات یاد رکھنا، مال ضرور کماؤ مگر مال کے چکر میں اللہ کو مت بھولو. یہی تو فرعونیت ہے. دیکھو، مالدار فرعون بھی ہے، مالدار عثمان غنی بھی ہے، مالدار نمرود بھی ہے، مالدار سلیمان علیہ السلام بھی ہے، مالدار جو ہے وہ قارون بھی ہے، اور مالدار ذوالقرنین بھی ہے. لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں مالداروں کی مذمت نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی کو مال کے بدلے میں جنت بیچی گئی ہے. اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی کی بھی برائی کی جاتی معاذ اللہ مال کی بنیاد پر. لیکن کوئی عثمان غنی کی برائی نہیں کرتا. اللہ اکبر. قارون کی برائی ہوتی ہے، عثمان کی برائی نہیں ہوتی. وجہ مال نے قارون کو اللہ کا باغی بنا دیا اور مال نے عثمان غنی کو جنتی بنا دیا. مال برا نہیں ہے، مال کا استعمال برا ہے. حکومت ملی نمرود بگڑ گیا، حکومت ملی سلیمان علیہ السلام کو حکومت نے نہیں بگاڑا، بلکہ جب بھی نعمت ملتی ہے تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبحان ربی العالی. نمرود کہتا ہے انا ربکم العالی، اور سلیمان کہتے ہیں سبحان ربی العالی. مال برا نہیں ہے، مال کے چکر میں اللہ کو بھول جانا برا ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کتنے ہی مالدار ہیں ہم؟ تھوڑا غور، منبر والے بھی غور. مال سب کو اللہ نے دیا، آپ کو بھی دیا، اور جن کو نہیں ملا میں دعا کرتا ہوں اللہ ان سب کو عطا کرے. آمین آمین. لیکن سنو، مال آپ نے کما لیا، بہت مال مل گیا. مال ملنے کے بعد آپ کو اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ سیریس ہے. کتنے بھی بیمار ہیں آپ، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو کبھی بیمار نہ کرے، سب کو صحت دے. لیکن ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے نا کہ بیمار تو آدمی نے پڑنا ہی ہے. بڑے سے بڑا عالم ہو، خطیب ہو، سید صاحب ہو، پیر صاحب ہو، ڈاکٹر صاحب ہو، انجینئر صاحب ہو، بیمار تو پڑنا ہی ہے. ڈاکٹر نے کہا یہ سیریس ہے، ان کا معاملہ جو ہے تھوڑا سا نازک ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ نے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا بنگلہ بنایا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے کہا سیریس ہے، بولو کہ آپ بنگلے میں رہیں گے؟ تھوڑا تصور کیجئے. دیکھیں، جلسے جو ہے دینی جلسے، وہ بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. بھیڑ آتی ہے، ہم اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ جتنے زیادہ لوگ تک پیغام پہنچے گا اتنا زیادہ فائدہ ہے. لیکن بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے سیاسی جلسے ہوتے ہیں، مذہبی نہیں ہوتے. اتنا یاد رکھیں. ہم 22,000 پر خوش ہونے والے لوگ نہیں ہیں،
ہمیں تو 72 وفادار چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کربلا میں ایک طرف 22,000 گنڈے تھے اور ایک طرف 72 وفادار. سبحان اللہ سبحان. 22,000 کا نام نہیں ملتا. توجہ, 22,000 کا نام نہیں ملتا اور 72 کا نام مٹتا نہیں. ان کا نام ملتا نہیں, ان کا نام مٹتا نہیں. وجہ کہ وہ 22,000 ہو کر بھی مخلص نہیں تھے اور یہ 72 ہو کر بھی اللہ کے وفادار اور مخلص بندے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے دھیان سے سنو, غور سے. 5 کروڑ کا بنگلہ 10 کروڑ بناؤ, ہم منع نہیں کرتے. ہمارا تصوف تو قادری تصوف ہے. اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھے عمل کرو, ہم منع نہیں کرتے. ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ ایسا نہیں کہتے کہ جو جتنا دھارمک ہوگا وہ اتنا شادیوں سے دور ہوگا. نہ, مذہبی بن کر بلکہ مذہبی بننے کا ڈھونگ رچا کر شادی نہ کرنا اور پھر سفید داڑھی ہونے کے بعد ریپ کیس میں جیل میں پڑے رہنا, یہ کون سی مذہبیت ہے؟ یہ کون سی مذہبیت؟ ہمارا مذہب تو یہ, جب مذہب کی جان محمد الرسول اللہ نکاح کرتے ہیں تو نکاح کرنا یہ مذہب کے خلاف نہیں ہے بلکہ نکاح کرنا یہ تو مذہب کا حصہ ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا مذہب اتنا عظیم مذہب ہے, انجوائے کے سارے رستے بتاتا ہے, بس یہ کہتا ہے حرام نہ کرنا. جیسے توجہ کریں, دوسرے لوگوں کا حال, دوسروں سے مراد کوئی ٹارگٹ پہ نہیں ہے, لیکن آپ ڈھونڈے گوگل پہ وہ دوسرے کون ہیں, تھوڑا آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں. ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ پر صرف فلمیں ہی دیکھیں. انٹرنیٹ پہ ذرا ایسے لوگوں کو بھی تو سرچ کرو جن کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مذہبی ہیں اس لیے سیر نہیں کر سکتے, گھوم پھر نہیں سکتے. میں نے وہ کہا وہ کسی کا فرسودہ مذہب ہوگا جس میں سیر نہیں کر سکتے. میرا مذہب کہتا ہے سیروا فی الارض, زمین کی سیر کرو. بلکہ سیر بھی ہمارے یہاں سنت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نبی سیر کرتا ہے, توجہ, ہمارا نبی سیر کرتا ہے, اور کیسی سیر جس کی سیر کو قرآن یوں بیان کرتا ہے, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ اکبر. جب نبی نے سیر کی ہے تو امتی سیر کیوں نہ کرے؟ لیکن سیر بتا دی گئی. جی, جب سیر کرنے جاؤ تو پاپ نہ کرو. کیا بات, واہ 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 واہ, بہت اچھا حضرت. سیر کرنے جاؤ تو شراب نہ پیو. سبحان اللہ. سیر کرنے جاؤ تو عورتوں پر پاپ کی نظریں نہ ڈالو. ہم بھی سیر کرتے ہیں, رسول اللہ نے بھی سیر کی. جب حضور پہنچے مسجد اقصی تو اللہ نے ان کی مہمانی کی. ماشاءاللہ. حضور کے سامنے 2 چیزیں آئیں, الگ الگ روایت ہے, موقع کی مناسبت سے 2 چیزیں پڑھ رہا ہوں, 3 کا بھی ذکر ہے. حضور کے سامنے 2 چیزیں آئیں, شراب بھی رکھا گیا, دودھ بھی رکھا گیا. توجہ, جی. سیر ہے, سیر میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان شراب بھی رکھا گیا, دودھ بھی رکھا گیا. دونوں میں سے جو چاہو پیو. اس لیے کہ آدمی جب سیر کے لیے نکلتا ہے تو اپنی موج میں ہوتا ہے. آدمی جب حضور کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں جنرل بات کر رہا ہوں, سیر کے لیے نکلتا ہے اپنی کیفیت میں ہوتا ہے, سیر کے لیے نکلتا ہے اپنے انداز میں ہوتا ہے. سیر میں اچھے اچھوں کو پہچان سکتے ہو کہ کون کتنا متقی ہے. عام سفر میں پہچان میں آ جاتے ہیں تو سیر میں تو اور پہچان میں آتے ہیں. جب حضور کے سامنے رکھا گیا دودھ اور شراب, حضور نے شراب نہیں پیا, حضور نے دودھ پیا. حضور نے دودھ پیا. جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا, شراب نہیں پیا. اگر شراب پی لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. اس سیر میں نبی نے شراب نہیں پیا, دودھ پیا. بتا دیا میرے امتیوں, ہم سیر کے لیے نکلے, شراب چھوڑ کر دودھ پیا. تم بھی نکلنا, شراب کو ہاتھ مت لگانا, دودھ پیو تو جائز ہے, شراب پینے کی اجازت نہیں ہے. حضور نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جامعہ عربیہ مدینۃ العلوم, جشن دستار بندی. واہ واہ واہ, سبحان.
सैर करने के लिए गोवा जाओ, मना नहीं है। समुंदर देखना, दाएं बाएं नहीं देखना। ये भी हमारे नबी की सैर में हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा, हुजूर जा रहे थे मस्जिद अक्सा। एक ने कहा मेरी तरफ देखें, मैं बतौर मफहूम पेश कर रहा हूं, उलमा जान रहे मैं कहां से पढ़ रहा हूं। मेरी तरफ देखें, हुजूर ने नहीं देखा। दूसरे ने कहा मेरी तरफ देखें, हुजूर ने नहीं देखा। तीसरे ने कहा मेरी तरफ देखें, नहीं देखा। हुजूर सैर तो कर रहे हैं, मगर साथ वो निगाह जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, नीची आंखों की शर्म और हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। तालीम उम्मत के लिए सैर भी हो रही है, नजर नहीं भटक रही है, नजर अपने मकसद पे लगी हुई है। जब मस्जिद अक्सा पहुंचे तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह आपने अच्छा किया, आपने उस बुढ़ी को नहीं देखा है? उस बुढ़िया को नहीं देखा। वो बुढ़िया जानते हैं जो बन सवर का सच सवर के आई थी कौन थी? आपने नहीं देखा ना उस बुढ़ी को? हुजूर ने मैं नहीं देखा। अब वो कौन थी? कौन थी? वो दुनिया थी। दुनिया दुनिया बुढ़ी हो गई है, बन संवर कर आई है बुढ़ी, आपने नहीं देखा। अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते, अगर आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते तो आपकी उम्मत दुनियादार हो जाती। फिर किसी ने कहा मेरी तरफ देखें, वो यहूदियों का दाई था, अगर आप उसकी तरफ देखते आपकी उम्मत यहूदी हो जाती। वो ईसाइयों का दाई था, जिसने मुतवज्जे किया, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत ईसाई हो जाती। वो मजूसियों का दाई था, आप उसकी तरफ मुतवज्जे होते आपकी उम्मत आतिश परस्त हो जाती, लेकिन आपने किसी की तरफ नहीं देखा। तो भाइयों, हमारे मजहब में सैर करना मना नहीं है, बल्कि सैर के दरमियान जो हराम काम करते हो वो मना है। गाने सुनते हो वो मना है, हराम काम करते हो वो मना है। इस्लाम कहता है एंजॉय करो, हराम काम मत करो। मैं बार बार इस पे कह चुका हूं। उस्मान गनी मालदार हैं, अपने माल की बुनियाद पे 2 बार जन्नत खरीदी, और हजरत उस्मान ने ऐसी जन्नत खरीदी कि अल्लाह के रसूल ने यहां तक कह दिया आज के बाद उस्मान कुछ भी कर ले वो जन्नत ही में दाखिल होगा। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये माल की बरकत है। तो माल अगर मस्जिद में दो सुभान अल्लाह, मदरसे में दो सुभान अल्लाह, माँ बाप पे खर्च करो सुभान अल्लाह, भाई बहनों पे खर्च करो सुभान अल्लाह, गरीब यतीम मिस्किनों पे खर्च करो सुभान अल्लाह। लेकिन अगर माल की वजह से अल्लाह को भूल जाओ, फिरौनी सोच हो, नमरूदी सोच हो, कारूनी सोच हो। अब थोड़ा गौर करो, मैं जो कह रहा था, माहौल बन चुका, थोड़ा सुन, अच्छा माहौल बन गया, थोड़ा सुनने का माहौल बन गया। हाँ, एक तकरीर के बाद हमारे भाई हजरत अल्लामा जाहिद हुसैन साहब कह रहे थे कि तेरा ही हौसला है कि इतनी चीख चिल्लाट में तू बोलता है। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूं, इसलिए कि मैं तो एक ही के लिए बोलता हूं, मजमा सैकड़ों का हो, हजारों का हो, और शुक्र के तौर पे लाखों के मजमे में भी मैंने बोला है, बोलता हूं, लेकिन बोलता हूं एक ही के लिए, बस एक ही के लिए। तुम कितना ही शोर कर लो, उस एक तक मेरी आवाज पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और वो एक है मेरा अल्लाह, और वो एक है उस एक का एक गुंबदे खजरा का मकी, जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है। जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं, रागनी अच्छी नहीं। आप कितना भी चिल्लाएं, डिस्टर्ब करें, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरी तवज्जो उस एक की और उस एक के एक की तरफ है ना। लेकिन अगर आपकी तवज्जो भी हो जाए तो आपके साथ मेरी भी बिगड़ी और मेरे साथ आपकी बिगड़ी बन जाएगी। और मैं खुश हूं, मुरादाबाद के गिरदो जवानिब में लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, अच्छा जमा होते हैं। इसमें हमारा कमाल नहीं है, इसमें हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल अमासिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती अजमल संबली रहमतुल्लाह अलैह की काविशों का नतीजा है। सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी की मेहनतों का नतीजा है। असलाफ ने मेहनत की है, उनके लगाए हुए पौधों को हम पानी देने के लिए आते हैं, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। अगर असलाफ ने पौधे न लगाए होते
تو ہم کبھی بھی ان پودوں کو پانی دینے کا شرف حاصل نہیں کرتے. اس لیے آئے ہو سن لو, ہو سکتا ہے اس فقیر بے نوا کی آواز اللہ دل میں اتار دے تو تمہاری بھی بگڑی بن جائے, میری بھی بگڑی بن جائے. یہ مال 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 میں ڈوبے ہو. تصور کرو 5 کروڑ کا بنگلہ ہو, 10 کروڑ کا بنگلہ ہو, کتنا بھی قیمتی پلنگ ہو, ساگوان کا بنا ہو, اس کا بنا, اس کا بنا, ڈاکٹر کہتے ہیں آپ سیریس ہے, آپ کی جان کو خطرہ ہے, صحیح کہنا, وہ بنگلہ چھوڑ کر ہاسپٹل میں آتے ہو کہ نہیں آتے ہے نا. دیکھو یہ اللہ کی آزمائش امتحان ہے, اور وہ ہاسپٹل ہمارے لیے کرائے کا ہوتا ہے کہ نہیں, کرائے کا ہوتا ہے. بہت گھمنڈی آدمی, تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے, دولت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے, عزت ملتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے, عزت دینے والے خدا کو بھول جاتا ہے. بھائیو سوچو نظر, میرے جوانوں سے خاص مخاطب ہوں. جوانوں سوچو, تم قوم کا مستقبل ہو, تم ہی ہماری قوم کا سرمایہ ہو. دولت کے نشے میں فرعونی سوچ مت پیدا ہونے دو. بیمار پڑو گے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جاؤ گے. نمبر 1 اللہ کا پہلا امتحان, کرائے کی بیڈ پر آ کے پڑ گئے, جس کا کرایہ 5,000 ہے, 10,000 ہے, 25,000 ہے, کتنا بھی مہنگا کرایہ ہے, لیکن ہے وہ بیڈ کرائے کا. نمبر 1. نمبر 2, بنگلہ کتنا بھی بڑا ہے, لیکن پرائیویٹ روم ہاسپٹل کا 10x10 یا 20x20 سے زیادہ کا نہیں ہے. نمبر 3, کتنے بھی قیمتی کپڑے ہوں, سارے قیمتی کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور ہاسپٹل کے معمولی سے سستے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. یہی ہے. اب اگر صحت حاصل کر کے گھر پہنچ گئے تو سبحان اللہ, ورنہ اگر مرے تو کن کپڑوں میں, کس پر گھمنڈ کر رہے ہو, کس پر اترا رہے ہو. یہی مال ہے نا جو مسجد میں جانے نہیں دیتا. دکان کا شٹر بند کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاؤں گا تو کتنے کسٹمر چلے جائیں گے. ظالم سوچ, یہ مال کی حیثیت, مال سے بڑا بے وفا کوئی ہے, مال سے بڑا غدار کوئی ہے, اور تو اس مال سے دل لگایا جو مال نے بیماری میں بھی تیرے کام نہ آیا. اس محل سے دل لگایا جس نے بیماری میں بھی تجھے گھر سے بے گھر کر دیا. ہاسپٹل کے کپڑوں میں تو مرا, ہاسپٹل کی 4 دیواری میں تو نے آخری سانسیں لی. یہ تیرے مال کی اوقات ہے. ارے کاش تو مال بھی کماتا, لیکن مال میں تو اللہ کو نہیں بھولتا, گھمنڈ نہیں کرتا. مال کماتا, زکات دیتا, مال کماتا, نماز پڑھتا, مال کماتا, غریبوں کی مدد کرتا, مال کماتا, حج عمرہ کرتا, مال کماتا, لوگوں کو, کمزوروں کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتا. لیکن افسوس, اس مال نے میری قوم کے جوانوں کو گھمنڈی کر دیا. ان بھائیوں کو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کرتا ہوں, 2 باتیں کر کے بات ختم کر لوں گا. بس 2 باتیں, آخری کی 2 باتیں, ایک اور ایک سنیں. ایک بار بادشاہ ہارون رشید حج کے لیے نکلا. ہارون رشید بادشاہ حج کے لیے نکلا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال. پہلے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. تو اپنی اوقات سے بڑھ کے کچھ نہیں کہوں گا, لیکن بہت دکھ کی بات ہے, ممبر والے ممبر پہ بیٹھنا سیکھ لے. بس ممبر پہ تو اب ہر آدمی کو آپ گھسا کر لاتے ہیں, معیار بھی ممبر کا ختم. ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کے دور میں مجال تھی کوئی عوام میں سے پبلک پہ چڑھتی, ممبر پہ چڑھتی نہیں. حضور مجاہد ملت کے دور میں مجال تھی, کوئی ممبر پہ نہیں. یہاں تو حال یہ ہے کہ بس کوئی معیار ہی نہیں. اللہ رحم کرے. ایک اور ایک 2 بات سنے, بات ختم کرتا ہوں. ہارون رشید جیسا بادشاہ, وہ صرف کروڑ پتی, ارب پتی, فیکٹری اور جو ہے وہ کارخانوں کا مالک نہیں تھا. مراد آبادی برتنوں کی فیکٹری اس کی نہیں تھی, بلکہ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ وہ بادلوں کو کہتا تھا, بادلوں کو, اے بادلوں جہاں چاہو برس جاؤ, جہاں چاہو برس جاؤ,
تم جہاں برسو گے میری ہی حکومت ہوگی. اتنا بڑا حکومت کا مالک وہ ہارون رشید. حج کے لیے جب نکلا نا وہ, یہ سب لوگ جو ڈنگ ڈانگ کرتے ہیں نا, یہ دنیا کے حکمراں, اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ پچر لوگ ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, بچے ہیں. اس کو دیکھو, یہ گرین قالین, یہ ریڈ قالین کتنا اتراتے ہیں. فلائٹ سے لے کر کے اگر ایئرپورٹ کے دروازے تک حکمرانوں کو مل جائے تو. ہارون رشید, غور کیجئے, تاریخ ہے, تاریخ. کتنا مالدار ہوگا وہ بادشاہ کہ بغداد سے جب حج کو چلا ہے تو بغداد شریف سے لے کے مکہ شریف تک اس کے لیے قالین بچھایا گیا. غور کریں, اتنا مالدار آپ کے مراد آباد میں اپنے انڈیا میں کوئی نہیں ہوگا. انڈیا میں کیا, سعودی میں بھی کوئی نہیں ہوگا, برطانیہ اور امریکہ میں بھی کوئی نہیں ہوگا. آپ گھمنڈ مت کیجئے, ہم سے مالدار لوگ گزر چکے. اس کا حج کتنا کر و فر والا تھا, کتنا کر و فر والا تھا. میں ابھی آپ کو بہت کرنٹ لگنے والی گفتگو کروں گا. ہارون رشید کی بے ادبی نہیں کر رہا ہوں, لیکن عبرت کے لیے بتا رہا ہوں, توجہ کرنا. اتنا بڑا کر و فر والا آدمی مکے شریف تک قالین بچھا اس کے لیے کہ کئی بادشاہ کا پیر زمین پہ نہ پڑے. رستے میں اس کو مل گیا اہل البیت کا دیوانہ, جسے دنیا کہتی ہے بہلول دانا. وہ دیوانہ ملا بہلول. او بہلول نے کہا, او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ تو دیوانہ ہی تھا. سب لوگ اس کو خلیفہ, بادشاہ, اڑگم جڑگم کہتے تھے, لیکن دیوانہ. دیوانے لوگ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, اور جو خاطر میں لاتے ہیں وہ دیوانے نہیں ہوتے. یاد رکھنا, جو خاطر میں لاتے وہ دیوانے نہیں ہوتے, جو دیوانے ہوتے کسی کو خاطر. بھائی تو وزیر ہوگا اپنے گھر کا, میں تو دیوانہ ہوں. تو بادشاہ ہوگا اپنے گھر کا, میں تو دیوانہ ہوں. میرے بھائی, دنیا کا دیوانہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تم کیسے عاشق رسول ہو کہ تم لوگوں کو خاطر میں لانے لگے ہو؟ عشق کی ایکٹنگ تو نہیں کر رہے ہو. جو عاشق ہوگا دولت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا, دولت مندوں کو بھی نہیں لاتا, بادشاہی کو بھی نہیں لاتا, بادشاہوں کو بھی نہیں لاتا. اس کے نزدیک کوئی کچھ نہیں ہے, اس کے نزدیک صرف محبوب محبوب ہے, بس. محبوب محبوب ہے. ہمیں محبوب سے پیار ہی کتنا ہے بھائیو. بہرحال دور نہ نکلے بات. او ہارون کدھر جا رہا ہے؟ بادشاہ کو چھیڑا اس نے, بہلول نے. ہارون نے کہا حج کو جا رہا ہوں. اچھا, لوگوں کا خون پی کے حج کو جا رہا ہے. بہت خون پیے ہو ہے نا, آپ بھی بہت خون پیو. بہن کا خون پیا, حصہ دبایا, حج کو جا رہے ہو. حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, کہاں؟ بہن کا حصہ مار کے. واہ بھائی واہ, کیا حج ہے. بھائی کا حصہ دبا کے حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں, مسجد بنا رہے ہیں, پوری مسجد بنائی. اسٹیج سے اعلان ہوا مخیر قوم و ملت, انہوں نے مسجد بنائی, ان کے لیے اللہ نے محل بنایا. پتا چلا کہ بھائی کا حق ابھی تک نہیں دیا. مسجد بنانا فرض نہ تھا, بھائی کا حصہ دینا فرض تھا, ہے نا. ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا, بہن کا حصہ دینا فرض تھا. دبا رہے ہو, خوب دبا رہے ہو, دبا لو, خون چوس رہے ہو. خون پینے والوں, او لوگوں کا خون پینے والوں, خون پی رہے ہو, خون. میرے مرشد حضور غوث پاک کہتے تھے, دن بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے, شربت نہیں پیتے, کھانا نہیں کھاتے, اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے. آپ میں کی بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے, خون سے. روح افزا نہیں پیتے, خون پیتے ہو, خون خون پیتے ہو. کھجور نہیں کھاتے, مکے مدینے منورہ کی, خون سے افطار کرتے ہو. وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے, مگر وہ کھجور نہیں ہوتی, وہ خون ہوتا ہے. کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی, دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا, اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا, دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا. کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب
لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے. حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے. یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں نمک سے افطار کر لینا, نمک سے, مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جانا. واہ واہ زندہ باد. آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفیسوں میں دسترخوان بچتے افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں. مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو, غیرت کا جنازہ نہ نکالو. نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے, اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا. غیرت سیکھو, غیرت. اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پہنچائے. کیا بات حضرت, زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا, میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں, ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو. اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں. میں صرف ہارون کی بات عبرت کے, اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہتری نہیں. تو کیا لوگ خون چوس کے, بادشاہ تھا نا بھائی, خون چوس کے جا رہا ہے آج کو. ہارون نے کچھ نہیں کہا. بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر. اب بھی سنو آپ, بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پہ, اور تو ہونا بھی چاہیے. بادشاہ نے کہا ہونا بھی چاہیے. او بہلول پاگل, تجھے کیا پتا حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا تیری حکومت کی حیثیت میرے نزدیک ایک گلاس پانی سے زیادہ بھی نہیں ہے. گلاس بھر پانی سے زیادہ نہیں ہے تیری حکومت کی قیمت. بہت گھمنڈ نہ کر, بہت گھمنڈ نہ کر. بہلول کی بات پر ہارون نے ہنسنا تھا ہنسا, جیسے ہم لوگ کی بات پہ بھی لوگ ہنستے ہیں. ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ ہنستے ہیں, مولوی لوگ کو دیکھو پاگل ہوئے ہیں, دور اتنا ترقی کر گیا, یہ ابھی تک یہی کرتے ہیں. قبر میں کیا ہوگا, حشر میں کیا ہوگا, اور یہ کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا. دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے, دنیا پیزے کھا رہی ہے, ابھی یہ قبر کے بچھوؤں کو لے کے بیٹھے. ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو, لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا. پیزا کھانے والے ہو, برگر کھانے والے ہو, بریانی کھانے والے ہو, یا فاقہ کرنے والے ہو, یا روزہ رکھنے والے ہو, قبر میں جاؤ گے. جس کے لیے نبی نے جو کہہ دیا سو وہی ہو کر کے رہے گا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا. اور بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے, بڑا گھمنڈ مت کر, اترا مت. اس نے کہا ایک گلاس پانی کہاں, کہا یہ بتا. ہارون کو کہا بتا اگر تو رستہ بھٹک جائے تو سفر میں جانا حج کے, رستہ بھٹک جائے, کھانا پینا ختم ہو جائے, تیرے سارے چمچے ومچے بکھر جائے, تو اکیلا پڑا رہے, پانی نہ ملے, کھانا نہ ملے, مرنے کے قریب آ جائے, اور اس وقت تیرے پاس کوئی آگے کہے کہ ہارون میں تجھے ایک گلاس پانی پلاؤں گا, بول کتنے میں خریدے گا, بول کتنے میں خریدے گا ایک گلاس پانی. وہ پانی پلانے والا بولے گا میں آدھی حکومت مانگتا ہوں تجھ سے اور ایک گلاس پانی تجھے دیتا ہوں, بول خریدے گا کہ نہیں خریدے گا. ہارون نے کہا او پگلے بہلول, جان ہے تو جہان ہے, اگر مر گیا تو کہاں حکومت میں رہے گی اور کیا کہاں رہے گا. تو میں ایک گلاس پانی کو آدھی حکومت دے کے خرید لوں گا, کیونکہ بھئی آدھی دے کے خریدا, آدھی تو بچی, آدھی سے تو لطف اٹھاؤں گا. کہا وہ گلاس بھر پانی پیا ہی تھا کہ پیشاب لگی آدھے گھنٹے, 2 گھنٹے کے بعد, اور پیشاب لگی, اب پیشاب نکل نہیں ہے باہر, لگی تو ہے, پریشر تو آ رہا ہے, باہر نکلتی نہیں پیشاب. ایسے میں کوئی آ کر کہے میں ایسا نسخہ جانتا ہوں, اگر وہ چٹکی تجھے کھلا دوں تو ابھی پیشاب ہو, لیکن وہ نسخہ جو چٹکی بھر کھلا کر کے تجھے پیشاب کروانا ہے, آدھی حکومت دے گا تو میں وہ نسخہ تجھے دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. بول پیشاب کرنے کے لیے وہ آدھی حکومت دے کے نسخہ لے گا کہ نہیں لے گا. کہا بالکل لوں گا, کیونکہ جان ہے تو جان ہے, اس لیے کہ حکومت نہ رہے گی زندگی تو رہے گی. تو کہا اللہ سے ڈر, جس حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی نہیں, اس کو تو اتنا چاہتا ہے کہ اللہ کو بھول گیا ہے.
بتاؤ ہارون رشید کی قبر پر کتنے لوگ جاتے ہیں فاتحہ کرنے؟ کتنے لوگ ہارون رشید کے نام پہ نیاز کرتے ہیں؟ ہارون رشید کے نام پہ کتنے لوگ جلسہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جلوس کرتے ہیں؟ وہ ہے کتنے لوگ اس کی مریدی کا اعلان کرتے ہیں؟ بادشاہ تھا، بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ بادلوں کو کہتا تھا جہاں جاؤ گے جا کر کے برس جاؤ، میری حکومت ہوگی۔ لیکن نہ نام ہے، نہ اللہ ہوگا کوئی دعا کرنے والا ہے، نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ کوئی تعریف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہہ رہا ہوں توہین کے طور پہ نہیں، عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہے کوئی اس کے نام کا جلسہ جلوس کرنے والا؟ نہیں نہیں نہیں۔ بتاؤ جب اتنے بڑے بادشاہ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، جبکہ اس کی زندگی میں کچھ تقویٰ بھی نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس مرد قلندر کو دیکھو جو مدینہ منورہ سے ایک لباس پہن کر آیا تھا اور پوری زندگی اس پہ گزار دیا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، ہندوستان میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ روزانہ غریب نواز کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کے نام فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، ان کے نام کے ڈنکے نہ بجائے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اس لیے دولت کے نشے میں اللہ کو مت بھولو۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو اپنی قبر سے نکلے گا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ پاگلوں جیسے دکھیں گے، پاگل نہیں ہوں گے، آصف زدہ دکھیں گے، آصف۔ اور آخری بات اس عنوان کی، آقا فرماتے ہیں تیسرا گروپ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا۔ ایک تو ذرہ ہوتا ہے اور ذرے میں ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا۔ ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوگی لیکن وہ بالکل باریک سے ذرے دکھائی دیں گے۔ اللہ کی قدرت ہے، باریک باریک ذرے دکھائی دیں گے، وہ باریک باریک ذرے۔ اور جانور ان کو کچلیں گے میدان محشر میں، اور انسان ان کو پیروں تلے کچلیں گے میدان محشر میں۔ اور جب انسان اور جانور ان کو کچل لیں گے تو کچلنے کے بعد ان ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھنے والے انسانوں کو پکڑ کر جو جہنم کے اندر قید خانہ ہوگا، اس قید خانے میں لے جا کر کے قید کر دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، پھر آقا فرماتے ہیں اس قید خانے میں ان کو نار الانیار نام کا مشروب پلایا جائے گا۔ ایک تو ذرہ بے مقدار میں ان کو اٹھایا جائے گا، انسان اور فرشتے ان کو پیروں تلے کچلیں گے، پھر ان کو پکڑ کر جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا، اس میں ان کو نار الانیار پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نار الانیار کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ہے جو ان کے جسم سے نکلے گا، اور جہنم کی سڑی ہوئی آگ ہے جو ان کی غذا بنے گی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ ذرہ بے مقدار والے لوگ اور وہ جہنم کے اندر قیدی لوگ، نار الانیار پیپ پینے والے لوگ، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جانے والے لوگ، وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو گھمنڈ کرتے ہوں گے، تکبر کرتے ہوں گے، میں چودھری کا بیٹا، میں مالدار کا بیٹا، میں پڑھا لکھے کا بیٹا، علم پر گھمنڈ کرنے والے، عمل پہ گھمنڈ کرنے والے، نسب پہ گھمنڈ کرنے والے، تقوی پہ گھمنڈ کرنے والے، کسی قسم کا گھمنڈی ہوگا، قیامت کے دن اس کو ذرہ بے مقدار میں اٹھایا جائے گا۔ اے میری جوانوں آپ سے پوچھتا ہوں یہ گھمنڈ ہی تو ہے جو آپ کو علماء کے قریب نہیں ہونے دیتا، یہ تکبر ہی تو ہے جو لوگوں کو آج دین سے قریب نہیں ہونے دیتا۔ تھوڑی سی دولت آ گئی غریب رشتہ داروں کو بھول گئے، گھمنڈ کر رہے ہیں، تھوڑی سی ڈگری آ گئی دینداروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھو یہ بچے جو حافظ قرآن ہوئے کوئی عزت نہیں ہمارے سماج میں، عالموں کی اور حفاظ کی کوئی عزت نہیں، جبکہ ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ نائب رسول۔ کاغذ پہ قرآن لکھ دیا جائے تو اس کو سر پہ رکھا جاتا ہے، اور سینوں پہ قرآن لکھ دیا جائے تو ان کو مسجد میں وہ لوگ آ کے بات سناتے ہیں، گھر میں جس کی بیوی اس کی بات نہیں سنتی۔ کاغذ کا لکھا ہوا قرآن سر پہ ہے، سینوں پہ لکھے ہوئے قرآن کی کیا قدر کرتے؟ بھائیو قدر کرنا سے یہ جو بے قدری علماء کی کرتے ہو، بے قدری حفاظ کی کرتے ہو، دیندار طبقے آپ لوگ نہیں کرتے، آپ لوگ تو بہت محبت کرتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے
आवाज वहां तक पहुंचती है जो घरों में बैठे हैं, जो हमें सुनना नहीं चाहते। इंटरनेट के बहुत से नुकसानात है, लेकिन कुछ फायदे ये भी हुए कि जो तबका हम लोग की आवाज से नफरत करता था वो भी कहीं ना कहीं चुपके चुपके सुनने लगा, और कहीं ना कहीं बर्फ पिघलने लगी। हाँ, ये हो रहा है फायदा, कुछ नुकसान भी हुआ। हाँ, इसीलिए आपसे कहता हूं, इंटरनेट के सामने बैठते हो तो बड़े वकार से बैठा कर। आपके बैठने से किसी को हिदायत भी मिल सकती है, और मिंबर पे लड़ने से किसी का ईमान भी जा सकता है। इसका ख्याल रखना, इसलिए कि आपको अपने बेगाने सब देख। आपकी छोटी सी मिंबर पर की हुई झड़प किसी ईमानदार को कुफ्र तक ले जा सकती है, इतना याद रखना। इसलिए जरा होश से, मिंबर पे कोई लड़ने आए तो उससे हाथ जोड़ के कहो मैं हार गया, तू जीत गया। इसलिए कि मैं हारा हुआ कहलाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरी वजह से कोई मेरे मसलक और मजहब से बेजार होकर के कुफ्र की तरफ जाए, मुझे ये गवारा नहीं। इसका ख्याल रखा जाए, बहुत हमें ख्याल करना होगा, क्योंकि हमें लोग देखती है, दो आंखें देखती है तो लोग इतना मोहतात होते हैं, ये हजारों आंखें देखती। ये इंटरनेट की जो है वो नहुसत या जो वो निफासत कुछ कम नहीं है, इसकी नहुसत भी बुरी है, इसकी निफासत भी बड़ी है। लेकिन इतना याद रखें, ये दो आंखें नहीं देखती इंटरनेट पे बैठने वालों को, करोड़ों आंखें देखती है, और आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कौन कौन देखता है। इसलिए मिंबर पर हम खुदा के लिए 2 घंटे ही सही इस तरह बैठें कि हमारे बैठने को देखकर लोग मजबूर होके कहे, जब ये इस तरह बैठता है तो गरीब नवाज कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो गौसे आजम कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो इमाम अहले सुन्नत कैसे बैठते हैं। ये हमारा अंदाज होना चाहिए, अल्लाह करे हमें तौफीक मिले। लेकिन गुरूर और घमंड का क्या किया जाए। आज हमारा जवान तबका, नई नस्ल उलमा का मजाक उड़ा रही है, हुफ्फाज की इज्जत नहीं कर रही है। मेरे जवानों, अगर दौलत के नशे में घमंड किया, हुस्न के नशे में घमंड किया, किसी भी किस्म का तकब्बुर किया, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे, कब्र से जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठोगे, बेमिकदार, और पूरा मैदान महशर तुम्हें पैरों तले कुचलेगा, जहन्नम की कैद में डाले जाओगे, नारुल अनियार जहन्नम का पीप खोलता हुआ पिलाया जाएगा, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाएगी। इसलिए खुदा के लिए घमंड छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो, और सोचो मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान, मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान हूं। और इंसान क्या है? मिन नुत्फा, इंसान को अल्लाह ने नापाक कतरे से पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने सड़ी हुई मिट्टी से पैदा किया। मेरे भाई, सड़ी हुई मिट्टी और नापाक कतरे से तू पैदा हुआ है। अगर इबादत करके तू अल्लाह को मना ले तो तू फरिश्तों से बेहतर है, और अगर तू अल्लाह को राजी न कर सका तो फिर माज़अल्लाह तू जानवरों से भी बदतर है। जो आखिरी बात कहने के लिए कहा था वो आखिरी बात ये है, इमाम गजाली के उस्ताद थे, इमाम गजाली के उस्ताद, गजाली जैसी हस्ती जिसने 500 से ज्यादा उस दौर में किताब लिखी, आज से 900 साल पहले, और उनकी किताबें आज भी दुनिया में मौजूद है। तो इमाम गजाली के उस्ताद थे, उनके सामने एक नौजवान छोकरा लड़का अकड़ के चल रहा था। कुरान कहता है, वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो, अकड़ के मत चलो। आजकल के लड़के बाइक पे बैठते हैं, थोड़ा जिम विम करके बाजू बना लिए हैं, तो वो बाजुओं पर फूल पत्तियां पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। ये हराम है, हराम। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, गूंदने वालों पर और गुंदवाने वालों पर, दोनों पर अल्लाह की लानत। हाँ, ये गूंदने गुंदाने का सिलसिला पहले इस्लाम के दुश्मन लोग करते थे, हमारा काम नहीं है। गूंदना गुंदवाना हमारा काम नहीं। हमारे बाजुओं पर निशान नहीं होते, हमारे चेहरों पर सजदों के निशान होते हैं, और वो भी काले निशान नहीं, अनवार के निशान होते हैं, चमक होती है। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरिस सुजूद, चेहरे चमकते हैं। जिम करो, मजबूत बनो, ताकतवर बनो। मैं तो कहता हूं हमारा मजहब ताकतवर लोगों का मजहब, हमारे कमजोर लोग हैं ही नहीं। हमारा अल्लाह भी ताकत वाला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमारा अल्लाह ताकत वाला, हमारे रसूल ताकत वाले। एक शख्स ने मुझसे ट्रेन में कहा कि मेरे फौला ने हिमालय उठाया।
میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن میں متاثر نہیں۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے، اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا، جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی؟ انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی؟ ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا، مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے، غوث پاک طاقتور، غریب نواز جم کرو طاقتور بنو، مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں، رات رات بھر مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنا۔ ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے، ہمارے مولا علی اتنے، مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے، ہمارے مولا علی بہت طاقتور، ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے۔ الحمدللہ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور تھے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہمارے صدیق اکبر بھی اتنے طاقتور تھے۔ جب بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پہرا دوں گا، اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں گا۔ صدیق طاقتور، فاروق اعظم طاقت، عثمان غنی، مولا علی سب طاقت۔ اور مولا علی کیسے طاقتور؟ سن لو، غور سے سنو۔ ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی۔ کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا گرائی؟ ڈھال۔ ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ گئے کہ ڈھال، پہلے سمجھانا پڑتا تھا، ابھی نہیں، اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے، تلوار کیا ہے، اور میمنہ کیا ہے، مسرہ کیا ہے، قلب کیا ہے، مقدمت الجیش کیا ہے، سب سیکھ لیا ہے۔ چلو کچھ تو سیکھا، ہم سے نہ سیکھا کسی سے تو سیکھا، لیکن بہرحال ڈھال، ڈھال سمجھتے ہیں نا، جس پہ وار روکا جاتا ہے۔ مرحب نے میرے مولا کی ڈھال پہ وار کیا اور ڈھال دو ٹکڑے کر دی۔ میرے مولا کو آیا غصہ، اور تو نے میری ڈھال کاٹی اور ڈھال توڑی، اب میں تجھے سزا کیا دیتا ہوں؟ میری ڈھال کاٹ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں پلٹ کر جاؤں گا، کیونکہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو پلٹ کر نہ جائے۔ علی کا نام تھا حیدر کرار، پلٹ کر بھاگنے والا نہیں، پلٹ کر حملہ کرنے والا۔ اب علی اگر سپر لینے کے لیے، ڈھال لینے کے لیے پلٹ کر جاتا تو دشمن کہتا ارے کبھی تو پلٹ کر بھاگے تھے، لیکن علی نے کہا پلٹ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ مولا نے کہا تو نے میری ڈھال توڑی، اب میں کس کو ڈھال بناتا ہوں دیکھ۔ آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر علی نے اسی کو ڈھال بنا لیا اور اسی کو لے کے جنگ کرتے رہے اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا ہے تو علی کا پھینکا ہوا دروازہ 70 لوگ مل کر بھی اپنی جگہ سے اٹھا نہ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، حضرت کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر۔ ہم علی والے ہیں، لیکن وہ علی والے ہیں جو صدیق کو افضل البشر مانتے ہیں۔ ہم وہ علی والے ہیں جو فاروق اعظم کو عادلوں کا سردار مانتے ہیں۔ ہم وہ علی والے ہیں جو عثمان کو ایک نور والا نہیں بلکہ 2 نور والا ذوالنورین مانتے ہیں۔ ہم وہ علی والے، الحمدللہ، اور وہی سچے علی والے ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مانتے ہیں۔ تو آخری بات جو کہنے چلا تھا کیا؟
وہ نوجوان پہلوان تھا, بازو موٹے موٹے تھے, گھمنڈ میں اترا کے چل رہا تھا. اللہ کو اترا کے چلنا پسند نہیں, اترا کے چل رہا تھا. امام غزالی کے استاد نے کہا اے لڑکے اترا کر گھمنڈ سے مت چل. اس نے پلٹ کر نصیحت نہیں مانی اور حضرت کو کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں. امام غزالی کے استاد نے کہا بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں کون ہے. کہا کون ہوں میں؟ فرمایا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے, اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے. بس میری بھی گزارش یہی ہے, ہم پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے, اتنا ناپاک اتنا ناپاک اتنا ناپاک, زبان حیا اجازت نہیں دیتی کتنا ناپاک, لیکن ایک جملہ حیا کے پردے میں سن لے, اتنا ناپاک ہے کہ باہر نکل آئے تو غسل فرض کر دے, اتنا ناپاک. اور قبر کی وہ سڑی ہوئی مٹی جس میں کیڑے مکوڑے ہیں, یہ ہمارا حال ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو یہ حال ہے, اور اگر اللہ کو منا لیا تو پھر کوئی سڑی ہوئی مٹی نہیں ہے, کوئی سڑی ہوئی. اگر اللہ کو منا لیا تو مٹی نہیں, سڑی ہوئی نہیں, بلکہ انشاءاللہ کفن کو بھی مٹی کا دھبا نہ لگ سکے گا. اگر خدا کو منا لیا, آؤ آج عہد کرو. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, اللہ کے رسول رجب سے ہی تیاری کرتے تھے رمضان شریف کی. نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے, برکت والا مہینہ. ایک نیکی 70 کے برابر, فرض 70 فرضوں کے برابر. روزہ رکھنا, گناہ سے بچنا. ایک بات یہ بھی بتا دوں, جو رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. رمضان شریف میں ایک گناہ, یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, المعجم الاوسط سے حدیث پڑھ رہا ہوں. ہاں, جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرے اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے رمضان شریف میں جہاں مسلم اکثریت ہے بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے, 80% حضور کے غلام رہتے ہیں, مزہ آتا ہے. ممبئی میں بھی رمضان شریف کا مزہ آتا ہے, مراد آباد سنبل ادھر بھی رمضان شریف کا مزہ ہے نا. کیا بازار سجتے ہیں, کیا افطار لگتی ہے. لیکن یہ بازار ہے, اصل رمضان شریف کی بہار اس کی ہے جو گناہ سے بچ جائے, عبادت کر کے اللہ کو راضی کر جائے. کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ. روزہ رکھنا, ہو سکے تو رمضان شریف میں تہجد, سحری کو اٹھتے تو تہجد کا اہتمام کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے, آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. تو نہیں سال بھر پڑھ سکتے تو رمضان شریف میں 2 ہی رکعت پڑھ لینا, زیادہ اس کے بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے. سحری میں اٹھو جلدی سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, وضو کرو, 2 رکعت پڑھو تہجد, دونوں میں 3 بار قل اللہ پڑھو اور اللہ سے کہو. اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہوں, پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہوں اور کہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا تو جو مانگتے ہو. لیکن اس وقت سحری میں آپ کیا کرتے ہیں, اس وقت بھی آپ لوگ اس وقت بھی آن لائن رہتے ہیں, ضرورت کے تحت رہتے ہو, اچھی بات ہے. اس وقت اللہ فرما رہا ہے مانگ میں دوں گا, آپ آن لائن ہو. افطار کے وقت تو آواز آ رہی ہے جو مانگے گا دوں گا, آپ آن لائن ہو. رمضان شریف کا فائدہ اٹھاؤ, 1 بار درود شریف پڑھو, 70 بار درود کا ثواب. رمضان شریف کے لیے تیاری, ابھی سے توبہ کرو, استغفار کرو. آج سے پہلے جو ہوا, جو گناہ ہوئے, سب سے معافی مانگو, توبہ کرو اور نماز کے پابند بنو. سوچ یہ طے کر لو, آج کون سی تاریخ ہے شعبان کی, 4 تاریخ ہے نا, 4 گزری. یہ 4 کیا ہے پتہ ہے تمہیں, یہ 4 شعبان تمہارے اور میرے امام ہیں, امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولود حسین پاک کا دن گزرا آج, میلاد حسین, سیدہ کے آنگن میں جو دوسرا پھول کھلا تھا. غور کیجئے. تو آج سے یہ عہد کر لو کہ میں نماز کی پابندی کروں گا, لیکن نماز پڑھوں گا تو کس کے پیچھے, جس کا عقیدہ میرے عقیدے کی طرح ہوگا اس کے پیچھے نماز. یعنی میں نبی کو زندہ مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو زندہ مانتا ہے. میں نبی کو عالم ما کان و ما یکون مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے علم کا دانہ نہ دے, بلکہ نبی کو وہ یہ مانے کہ یہ سب چیزیں تو بہت چھوٹی موٹی ہے,
جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کون سا علم چھپ سکتا ہے؟ سبحان اللہ اور اگر بریلی کے تاجدار کے لہجے میں کہے تو یوں کہہ لے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو امام کون سا چاہیے؟ بس یہ جو آپ کا عقیدہ وہ آپ کے امام کا عقیدہ۔ بس آخری بات کہہ دوں، لوگ کیا کرتے ہیں، میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں، میں تو نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں، میں تو نبی کو افضل الرسل مانتا ہوں، میں تو نبی کو خیر البشر مانتا ہوں، لیکن میں نے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا۔ میں نے کہا بھائی جس موکل کا وکیل اس کے خلاف ہو اس کا مقدمہ وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بات اتنی ہے کہ موکل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آگے وکیل کھڑا ہو۔ موکل کہے میں نے قتل نہیں کیا اور وکیل کہے کہ میرے موکل نے قتل کیا، تو بولو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ موکل الگ بول رہا ہے، وکیل الگ بول رہا ہے، بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ ارے جب دنیا کی کورٹ میں موکل اور وکیل کی الگ الگ بات پھنسا دیتی ہے تو قدرت کی عدالت میں امام کا عقیدہ الگ ہے، مقتدی کا عقیدہ الگ ہے۔ بولو تمہاری نماز کو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ اب تمہارے اوپر ہے، نمازیں بچانا چاہتے ہو تو صدر الافاضل جیسے والے عقیدے کے پیچھے نماز پڑھنا، اور اگر نماز کو پھنسانا چاہتے ہو تم جانو، تمہارا کام جانو، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔ اللہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کرے۔ استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔